آج صبح اچانک خبر آئی کہ کے پی کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ماہ کے بعد ہی انسپیکٹر جنرل پولیس کو صوبہ کے پی کے سربراہ پولیس کو ہٹا دیا جائے، اور اس سلسلے میں اب نئے نام کی اور نئے لوگوں کے ناموں کی گردش جاری ہے۔ یہ بہت ہی ناقابل فہم معاملہ لگتا ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے 16 ماہ میں 4 آئی جیز بدلے جا چکے ہیں، اور یہ بات سب سے بالا تر ہے کہ آخر پی ٹی آئی کو کس قسم کا پولیس سربراہ چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ 16 ماہ میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اس پولیس کے سربراہ کو 4 بار تبدیل کیا گیا ہو، 4 نئی شخصیات کو صوبہ سونپا گیا ہو، اور اسی طرح سے اب یہ کے پی میں بھی 10ویں مہینے میں دوسرا آئی جی جو ہے وہ آئے گا، اور آئی جی پولیس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج وفاقی حکومت نے آئی جی کے پی ڈاکٹر نعیم خان کو فوری طور پہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پی پولیس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی جی کے پی کے ڈاکٹر نعیم خان کی جگہ اب میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 نام وزیر اعظم آفس کو بھیجے گئے ہیں، جن میں ثناء اللہ عباسی، محمد سلیمان اور محمد طاہر کے نام شامل ہیں۔ اس سے قبل کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت میں صلاح الدین خان محسود کو صرف 6 ماہ کے لیے آئی جی رکھا گیا تھا، محمد طاہر خان 3 ماہ کے لیے، اور اب ڈاکٹر نعیم خان کو 10 مہینے بعد عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تیسرا آئی جی ہے جو کہ فارغ کیا گیا ہے کے پی میں۔ اس سے قبل فروری 2018 میں ناصر درانی اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تھے، یعنی 2 سال سے کم عرصے میں کے پی میں 4 آئی جیز بدلے جا چکے ہیں۔ 4 پولیس آفیسر جو ہے وہ سربراہ کی حیثیت سے صرف 2 سال میں کام کر چکے ہیں۔ کے پی میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں میں پولیس نظام کے نفاذ پر مبینہ طور پر اختلافات کی وجہ سے اس سال فروری میں چیف سیکرٹری نوید کامران بلوچ اور اس وقت آئی جی کے عہدے پر قائم محمد طاہر خان کو تبدیل کیا گیا تھا، اور ڈاکٹر نعیم خان کو آئی جی تعینات کیا گیا تھا۔ صرف کے پی ہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی حکومت پنجاب کے بھی جو اس پولیس کے سربراہان ہیں، یقیناً وہ سے وہاں ناخوش نظر آتی ہے، اور کسی بھی ایک شخصیت پہ کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو۔ 16 ماہ میں اس پنجاب میں ہی 4 آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں ڈاکٹر کلیم ایمان 3 ماہ 13 جون 2018 سے 11 ستمبر 2018 تک رہے، محمد طاہر 11 ستمبر 2018 سے 15 اکتوبر 2018 تک رہے، یعنی کہ بمشکل تمام 1.25 مہینہ۔ امجد جاوید سلیمی 6 مہینے رہے، اور اس کے علاوہ کیپٹن ریٹائر عارف نواز خان تقریباً 7 مہینے آئی جی رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 6 مہینے، 4 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، یہ ہے ایک ٹینیور جو کہ آئی جی پنجاب میں گزار رہا ہے، جو کہ ہر لحاظ سے ایک بہت ہی قابل تشویش بات ہے۔ اس وقت جناب شعیب دستگیر انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہیں، انہیں پچھلے ہی مہینے تعینات کیا گیا تھا، اور دیکھنا یہ ہے کہ شعیب دستگیر کتنے اور مہینے انسپیکٹر جنرل پولیس کی حیثیت سے حکومت کا کانفیڈنس کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن ہر لحاظ سے بہت ہی غیر معمولی سچویشن ہے، جس کا کہ اس وقت ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں اور کے پی میں۔ آخر انسپیکٹر جنرل پولیس، خاص طور پہ جو موجودہ پولیس کے آئی جی تھے جناب نعیم خان، ان کا کیا قصور ہوا، اور کیوں کے پی کی حکومت، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت کسی آئی جی کے ساتھ ایک ٹیم کی حیثیت سے کام نہیں کر پا رہی، یہ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور میں سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ یوسفزئی صاحب۔ ایک اور آئی جی کی چھٹی ہو گئی کے پی میں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا بتایا جا رہا ہے، نعیم خان صاحب کا کیا قصور؟ جی بالکل کمان صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا تو یہ ایگزیکٹلی یہی کہنا ہے۔ یہاں پہ جو کیبنٹ ممبرز ہیں، پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ایڈوائزر بہت زیادہ ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ایڈوائزر بہت زیادہ ہیں، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو وہ جو یہاں پہ لیڈرشپ ہیں، جو کیبنٹ ممبرز ہیں، وہ ان کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا اس وقت آئی جی کو ہٹانے میں، کیونکہ ایک تو کوئی بہت بڑی لائن آرڈر کی سچویشن میں نہیں ہے جو پہلے خیبر پختونخوا میں ہوا کرتی تھی، کوئی کرائم بھی اس سطح پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی میجر سکینڈل بھی نہیں ہے کرپشن کی ان کے خلاف۔ البتہ کچھ جو کیبنٹ ممبرز ہیں جو خان صاحب کے بہت قریبی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے مختلف ڈی آئی جیز کی اور ڈی پی اوز کی، تو وہ خود انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کی ہے، انہوں نے
کسی کو اعتماد میں نہیں لیا اور وہ کسی کا مانتے نہیں ہے. تو مگر یوسف زئی صاحب یہ تو کہا جاتا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ پولیس کو کمپلیٹ ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. پولیس کا سربراہ جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ڈیسائیڈ کرتا ہے, پروموشنز ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور آپ کی جو سورسز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہی وجہ بن رہی ہے ان کو ہٹانے کی 10 مہینے کے اندر. جی خان صاحب, جتنے یہاں پہ کیبنٹ ممبرز ہیں اور جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں خیبر پختونخوا میں, تو وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو آپ کہہ دیں کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, اور کچھ ایگزامپل ہیں انہوں نے ایسی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے ڈی پی اوز کی, ڈی آئی جیز کی, کہ آئی جی چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو لگائیں وہاں پہ, اور جو پی ٹی آئی کے یہاں کی لیڈرشپ ہے وہ کسی اور لوگوں کو لگانا چاہتے تھے. تو ایک گلہ تھا. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت اسلام آباد میں خاص طور کے قریب, تو ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. یہاں پہ وہ بہت انٹرفیئر کرتے ہیں یہاں پہ جو آفیشیل میٹرز ہیں. اچھا, یہ تو نعیم خان صاحب کا معاملہ ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ یہ تو چوتھے آئی جی ہیں جو تبدیل کیے گئے ہیں کے پی میں, تو آخر ان کی خواہش کیا ہوتی ہے, کیا یہ چاہتے ہیں, کیوں کوئی پولیس سروس کا یہ سینئر موسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں چل پا رہے, آخر مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر خان صاحب کافی امپیکٹ بھی پڑا پولیس فورس پر, کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی تھی تقریباً 3-4 ہفتوں سے کہ آئی جی صاحب جا رہے ہیں, ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. واضح طور پر کوئی حکومتی اہلکار اس قابل نہیں تھا کہ وہ سامنے آ کے بات کرتے. تو اس کا بڑا امپیکٹ تھا, بڑا نگیٹو امپیکٹ تھا پولیس فورس پہ. اور آپ نے خود ذکر کیا کہ ابھی پولیس فورس جو ہے ان کو ان کی ذمہ داریوں میں کافی اضافہ ہوا ہے. جو نئے 7 قبائلی اضلاع ہے وہاں پر پولیس تعینات کی گئی ہیں, ذمہ داریاں کافی حد تک بڑھ گئی ہیں, اور یہ انسرٹنٹی بہت زیادہ تھی. پولیس فورس پر کا نگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ تھا. لیکن اصل مسئلہ یہاں پہ جو حکومت ہے ان کا بھی ہے. دیکھیں یہ تذبذب کا شکار ہے. ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح ہو پائے گا. جو یہاں پر کیبنٹ ممبرز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا کہ جو کیبنٹ ممبرز ہیں کچھ چینجز کرنا چاہتی ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب. پھر جو بعض لوگ تھے انہوں نے رکوایا. اب تقریباً 1 ہفتہ سے یہ میٹنگز جاری ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کچھ وزراء جو ہیں ان کے خلاف کرپشن کے ان کے اوپر الزامات ہے, رپورٹس اس طرح آ رہی ہے, کچھ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. تو تقریباً 3-4 وزراء ایسے ہیں کہ ان کے محکموں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے منسٹری سے. لیکن اگین کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ وہ بہت انفلوئنشل تھے اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, اور جو یہاں پر پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ لوگ پھر کامیاب ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کیے ہیں, اور جو ان کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے ان کے اوپر, ان کی کارکردگی سے پارٹی مطمئن نہیں تھی, خود خان صاحب بھی مطمئن نہیں تھے, تو وہ دوبارہ انہوں نے ریٹین کیا, وہ ان کو ابھی ہٹایا نہیں جا رہا. تو یہ ایک انسرٹنٹی ہے یہاں پارٹی میں بھی. بہت بہت شکریہ. مشتاق یوسف زئی سینئر صحافی پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشل